أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون بستی والے کہنے لگے کہ ہم نے تم کو منحوس پایا لئن لم تنتہوا لنرجمنکم اگر تم باز نہیں آؤ گے تو ہم تم کو رجم کر دیں گے پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ اور تم کو ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ تو بھیجے ہوئوں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے فَإِن ذُكِّرْتُمْ کیا تمہیں نصیحت کی گئی اس لیے تم کہتے ہو کہ ہم نے تم کو منحوس پایا بل انتم قوم مسرفون بلکہ تم حد سے آگے بڑھنے والے لوگ ہو وجاء من اقصى المدینة رجل يسعى اور شہر کے کنارے سے شہر کے پچھواڑے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا قال یا قوم اتبعوا المرسلین اس نے کہا کہ میری قوم تم بھیجے ہوئوں کی اتباع کرو اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون ان لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا ہے اور وہ ہدایت پائے ہوئے لوگ ہیں وهم مهتدون اور وہ ہدایت یافتہ ہیں ہدایت پائے ہوئے لوگ ہیں قالوا انا تطیرنا بکم کل اس آیت کے سلسلے میں کچھ باتیں اخیر میں ذکر کی گئی تھی کہ جب بستی والوں پر ان کے برے اعمال کی بنا پر بارش کو روک دیا گیا پیداوار کم ہو گئی غلہ کم ہو گیا تو ان لوگوں نے یعنی بستی والوں نے ان تینوں کو جو اللہ کی طرف سے ان بستی والوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے ان کو طعنہ دینا شروع کیا اور کہنے لگے کہ تمہاری ہی بنا پر ہماری اس بستی میں مصیبت آئی ہوئی ہے کہ بارش رک گئی پیداوار کم ہو گئی یہ تمہاری ہی نحوست ہے کہ اس بستی پر یہ مصیبت آئی ہے اخیر میں کل بتلایا گیا تھا تطیر جیسا کہ بتلایا گیا تھا پرندے کے اڑانے کو کہا جاتا ہے زمانہ جاہلیت میں بھی کل اس کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے وہ پرندے کو اڑاتے تھے اگر داہنی جانب پرندہ جاتا تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اس کام میں کامیاب ہو جائیں گے اور اس کام کو کرنا شروع کرتے تھے اور اگر پرندہ اڑ کر بائیں طرف جاتا تو وہ یہ سمجھتے تھے اپنے گمان کے اعتبار سے کہ اب اس کام میں ہمیں کامیابی نہیں ملے گی اس لیے اس کام کو چھوڑ دیتے تھے
یا سفر میں نکلنا ہو تو اگر پرندہ بائیں طرف اڑ کر گیا ہو تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ سفر ہمارے لیے کامیاب نہیں رہے گا، اس لیے سفر کو بھی چھوڑ دیتے تھے۔ یہ زمانے جاہلیت کی ایک رسم تھی۔ شریعت کے اندر بدفعلی یعنی برا گمان کرنا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور کل اس کی مثالیں بھی بیان کی گئی تھی کہ کوئی یہ سمجھے کہ آج صبح میں میرے سامنے سے بلی گزری یا کتا گزر گیا تو اس کی بنا پر میرا کام نہیں ہوگا، یہ بدفعلی ہے، برا گمان ہے، شریعت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی یہ سمجھے کہ آج تو صبح میں فلاں آدمی کا چہرہ دیکھ لیا جس کی بنا پر میرا کام ہی بگڑ جائے گا، اس کی بھی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ البتہ اچھی ٹھان لینا، نیک گمان کرنا، اچھا گمان کرنا یہ پسندیدہ بھی ہے اور شریعت میں یہ مطلوب بھی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرماتے ہوئے مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے، آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، جیسا کہ ہجرت کا مشہور و معروف واقعہ ہے اور ہم جانتے ہیں۔ جب دونوں حضرات غار فور سے نکل کر مدینہ منورہ کی طرف چل رہے ہیں تو راستے میں بریدہ ابن اسلم ایک آدمی کی ملاقات ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ بریدہ ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فکر مت کرو، ہمارا معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ بریدہ کا معنی ہوتا ہے ٹھنڈک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا گمان کرتے ہوئے کہا کہ جب اس آدمی کا نام بریدہ ہے تو فکر مت کرو، ہمارا معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر اس آدمی سے پوچھا آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا میرے والد کا نام اسلم ہے، یعنی بریدہ ابن اسلم، تو میرے والد کا نام اسلم ہے، اس کا معنی ہوتا ہے سلامتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کفار مکہ کی تدبیروں سے ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفار مکہ جو ہمارے بارے میں تدبیریں کر رہے ہیں ان تدبیروں سے ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ ہوا اچھا گمان کرنا، اور یہ شریعت میں پسندیدہ بھی ہے اور مطلوب بھی ہے۔ اس لیے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ برا گمان یا بری فعل شریعت میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے سنن ابی داؤد کی ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی ایسی چیز دیکھے جو تمہیں پسند نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی ایسی چیز دیکھے جو اس کو پسند نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی کہ وہ دعا پڑھ لینی چاہیے یا وہ دعا کرتے ہوئے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلیقل، چاہیے کہ وہ یہ کہے، یعنی جب ایسی چیز ہم نے دیکھی جو چیز ہمیں اچھی نہیں لگ رہی ہے، بری چیز ہے اور وہ چیز ہم نے دیکھ لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلیقل، چاہیے کہ وہ کہے اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت
لا حول ولا قوت الا انت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چاہیے کہ وہ یہ کہے کہ اللہ ہی اچھائیوں کو وجود میں لانے والا ہے اور اللہ ہی برائیوں کو دفع کرنے والا ہے، یعنی نفع دینے والی ذات بھی اللہ رب العزت ہی کی ہے اور نقصان سے بچانے والی ذات بھی اللہ رب العزت ہی ہے. اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت، یہ اللہ آپ ہی اچھائیوں کو وجود میں لانے والے ہیں، آپ ہی کی ذات ہے جو اچھائیوں کو وجود میں لائے گی. ولا يدفع السیئات الا انت، اور برائیوں کو بھی آپ ہی کی ذات دفع کر سکتی ہے، کوئی اور کی طاقت نہیں ہے کہ وہ برائی کو دور کرے. لہذا جو چیز میں نے دیکھی ہے اگر میرے لیے وہ چیز اچھی ہو تو میں آپ سے اچھائیوں کا سوال کرتا ہوں، اور اگر جو چیز میں نے دیکھی ہے اگر وہ میرے لیے بری ہو تو میں آپ ہی سے اس کی برائی سے دور ہونے کی دعا کر رہا ہوں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے. اس لیے اگر کوئی ایسی چیز دیکھے جو ہم اپنے گمان سے اس کو اچھی نہیں سمجھ رہے ہیں تو پھر یہ جملہ کہہ دینا چاہیے، اس کی بنا پر اگر اچھائی بھی پہنچے گی تو اللہ کی طرف سے ہوگی، اور اگر ہم اس سے محفوظ بھی ہو جائیں گے تو یہ بھی اللہ رب العزت ہی کی طرف سے ہوگا. لیکن بسا اوقات انسان کے گمان کے اندر جو چیز ہوتی ہے، بسا اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے بری ہے حالانکہ یہ چیز اس کے لیے اچھی ہوتی ہے. قرآن کریم ایک جگہ کے اوپر ذکر کرتا ہے دوسرے بارے کی آیات ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ تم اس کو پسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے ناپسندیدہ ہوتی ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو لیکن وہ چیز تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ اگر کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور تم اپنے گمان کے اعتبار سے اس کو ناپسند سمجھ رہے ہو سکتا ہے یہی چیز تمہارے لیے بہتر ہو، اس لیے یہ دعا کر لینی چاہیے اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت. یہ نیکفال اور بدفعلی کے سلسلے میں حضرات مفسرین نے اس آیت کے ماتحت یہ کچھ ضروری باتیں تحریر کی ہے. لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب الیم. جب قوم نے اس طرح کا معاملہ دیکھا اور جب زیادہ اختلاف ہونے لگا تو پھر ایسی صورت میں ان بھیجے ہوئوں کو دھمکیاں دینا شروع کیا، اور دھمکی دیتے ہوئے انہوں نے دو جملے ذکر کیے. لئن لم تنتهوا، اگر تم اپنے اس کام سے باز نہیں آؤ گے، یعنی یہ کام اگر تم نہیں چھوڑو گے تو یاد رکھو گے لنرجمنکم، ہم تم کو پتھر مار مار کر قتل کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے، یا یہ کہ ہماری طرف سے تم کو دردناک عذاب پہنچے گا، دردناک کوئی سزا پہنچے گی. قولوا طائرکم معکم، جب ان لوگوں نے اس طرح کی دھمکی دی اور اس طرح کی بات کہی تو ان تین بھیجے ہوئوں نے ان بستی والوں سے کہا کہ دیکھو ہماری کوئی نحوست نہیں ہے، نحوست تو تمہاری ہے. قولوا طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ بستی میں جو پریشانی جو مصیبت آئی ہوئی ہے تم اس کو ہماری نحوست کہہ رہے ہو، یہ نحوست تو تمہاری ہے، یعنی تمہاری بداعمالیوں کی بنا پر اور تمہاری ہماری دعوت کے ٹھکرانے کی بنا پر یہ مصیبت تمہارے اوپر آئی ہوئی ہے. لہذا تم ہی خود
اپنی ذات کے اعتبار سے منحوس بنے ہوئے ہو، ہم کوئی منحوس نہیں ہے، تمہاری بداعمالیوں ہی کی بنا پر یہ مصیبت آئی ہوئی ہے، یہ پریشانی آئی ہے، اس لیے تمہاری نحوست کو تمہاری ہی صحت ساتھ لگی ہوئی ہے، یعنی تمہاری بداعمالیہ ان تم بل انتم قوم مسرفون۔ ان بیٹے ہوا نے کہا کہ کیا تم اس لیے ہمیں منحوس کہہ رہے ہو کہ ہم نے تمہاری خیر خواہی کی، یعنی تمہارے پاس آ کر ہم نے تم کو ایک اللہ کی دعوت دی اور شرک سے چھڑا کر سیدھے راستے کی طرف جب تمہاری دعوت دی، یہ تمہاری خیر خواہی کی، اس لیے تم ہمیں منحوس کہہ رہے ہو۔ گویا کہ وہ بھیجے ہوئے ان بستی والوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہاری خیر خواہی کی، اسی لیے تم ہمیں منحوس کہہ رہے ہو، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم تو حد سے آگے بڑھنے والے لوگ ہو۔ دنیا کے اندر بھی اسی کا تجربہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کی خیر خواہی کرتا ہے تو چونکہ صحیح معنی میں سامنے نتائج موجود نہیں ہوتے ہیں، اس لیے انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو اپنی خیر خواہی نہ سمجھتے ہوئے سامنے والے آدمی کو اس وقت ٹھہرانے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ صحیح معنی میں اس کی رہنمائی کی جاتی ہے، صحیح راستہ بتلایا جاتا ہے، لیکن چونکہ فوائد سامنے ہوتے نہیں ہیں اس لیے وہ دوسروں کو اس وقت ٹھہرواتے ہیں۔ یہاں پر بھی یہی ہوا کہ ان تین آدمیوں نے تو صحیح راستہ بتلایا تھا، لیکن اس کے نتیجے کے اندر انہوں نے ان لوگوں کو یعنی بیچے ہوئے کو منحوس کہا، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم حد سے آگے بڑھنے والے لوگ ہیں۔ آگے جن آیت کا تذکرہ کیا وجاء من اقصى المدینة رجل یسعی، درمیانی واقعے کو قرآن کریم نے حذف کر دیا اور جو پہلو اور جو مقصود تھا اس واقعے کو قرآن نے آگے ذکر کیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ جب اس طرح کا معاملہ بہت زیادہ بڑھ گیا تو پھر لوگوں نے ان تین بیٹے کو تکلیف دینا شروع کیا۔ بعض حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کو پتھر مارنا شروع کیا، بعض حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ جسمانی تکالیف ان کو دینا شروع کیا۔ جب ان تینوں نے اس طرح کی خیر خواہانہ باتیں کہی، پسند نہیں آئی تو پھر تکلیف دینا شروع کیا۔ جب یہ تکلیف دے رہے تھے تو شہر کے پچھواڑے سے یعنی شہر کی کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور اپنی قوم کو کہنے لگا کہ یہ قوم تم ان کی بات کو مان لو، وہ تمہیں صحیح طریقے سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی بات مان لو۔ یہ جو شہر کے پچھواڑے سے یعنی شہر کے کنارے سے جو آدمی دوڑتا ہوا آیا وہ وہی آدمی ہے جس کا تذکرہ اصحاب قریہ کے شروع کے اندر میں نے بتلایا تھا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے جب رسل ہدایت کے لیے بستی کے اندر پہلے دو آدمی آئے تھے تو ان دو آدمیوں کی پہلی ملاقات جو بوڑھے آدمی سے ہوئی تھی اور اس بوڑھے آدمی نے جب پوچھا تھا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو تو اس موقع پر انہوں نے اپنا جو تعارف کرایا تھا تو اس وقت اس بوڑھے آدمی کا جو بچہ 2 سال سے بیمار تھا یا اس کو کوئی کی بیماری تھی تو جب وہ اچھا ہو گیا تھا یہ یہی آدمی ہے جس کا قرآن تذکرہ کر رہا ہے رجل یسعی، ایک آدمی لوٹا ہوا ہے۔ حضرت مفسرین نے ان کا نام حبیب نجار بتلایا ہے، حبیب ان کا نام ہے، نجار یہ ان کا پیشہ تھا، لکڑی کا کام کرنے والے تھے، اس لیے نجار بڑھئی کو کہا جاتا ہے، سدھار جس کو کہا جاتا ہے، لہذا یہ لکڑی کا کام کرنے والے تھے، اس لیے ان کا نام حبیب نجار ہوا۔ اور بعض حضرات مفسرین نے ان کا دھندا ریشم کا بتلایا ہے کہ یہ ریشم کا دھندا کرنے والے تھے، اور یہ جس وقت ان دونوں نے جب وہ بچہ اچھا ہو گیا تو اس موقع پر اس حبیب نجار نے ایک بات کہی تھی کہ میں تو اپنے معبودوں سے تقریباً 70 سال سے دعا کر رہا ہوں لیکن میرے معبودوں نے تو آج تک میری کوئی پریشانی دور ہی نہیں کی،
اور تمہارا معبود تو کہ صرف میں نے یہ بات کہی کہ تمہارا معبود کیا کر سکتا ہے، اور تم نے کہا تھا کہ ہمارا معبود تو ہر چیز کرنے پر قادر ہے، اور ایک ہی مرتبہ تم نے تو دعا کی تھی اور میرے بچے کو اچھا کر دیا، اسی وقت وہ آدمی ایمان لے آیا تھا۔ اور اس کے بارے میں حضرات مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ بہت اچھا آدمی تھا، بلکہ پورے دن اس طرح کی مزدوری کرتا تھا، شام میں جو پیسے آتے تھے اس کے دو حصے کرتا تھا، ایک حصے اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرتا تھا اور ایک حصہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتا تھا۔ پورے دن میں جتنی آمدنی ہوتی تھی اس کے دو حصے کر دیتا تھا، ایک اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا تھا اور ایک اپنے گھر والوں کے لیے رکھتا تھا۔ اور یہ وہ آدمی ہے جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی امت بھی ایمان لایا۔ حضرات مفسرین تعریف فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت رہی ہے کہ آپ کی بعثت اور آپ کی رسالت سے پہلے بھی کچھ لوگ ایسے ہوئے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی امت ایمان لے آئے تھے۔ کوئی اور کہیں کی یہ خصوصیت نہیں ہے، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ ابھی دنیا میں مبعوث نہیں ہوئے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو رسول ماننے والے، آپ کی رسالت کی اوپر ایمان لانے والے کچھ حضرات اس دنیا کے اندر گزر چکے ہیں۔ ان میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں یہ ایک آدمی ہے حبیب نجار جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر بھی وہ ایمان لے آئے تھے۔ اور اس کے بعد دو آدمیوں کا تذکرہ کیا ہے، ایک تبع اخضر کا اور ایک ورقہ ابن نوفل کا۔ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ان دونوں کے سلسلے میں کچھ باتیں بتائی جائیں گی۔